دنیا سے آخرت بنانے کا کیا سامان ہے؟ جیسے دودھ سے حلوہ بناؤ، زمین سے کہ زمین سے فصل لو، زمین دی ہے کہ زمین سے فصل لو، تو فصل لینے کا کیا طریقہ ہے؟ حلوہ بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ ایسے ہی میرے دوستو دنیا سے آخرت بنانے کے اسباب ہیں اور آخرت بنانے کے طریقے ہیں، اسی کے لیے رسول آتا ہے، نبی اسی لیے سے آتے ہیں کہ لوگوں کو دنیا سے آخرت بنانا سکھاویں کہ اپنی آخرت کیسے بناؤ گے۔ تو میرے دوستو دنیا سے آخرت بنانے کے لیے سب سے پہلا سبب وہ ہے ایمان۔ ایمان سے آخرت بنتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ جب سے آدم علیہ السلام زمین پر آئے ہیں تب سے یہ کلمہ چلایا گیا ہے، کیونکہ دنیا والوں کو آخرت بنانا سکھانا ہے، چاہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے ہوں یا اس زمانے کے ہوں، تو بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے آخرت بننے کا راستہ، وہ ہے لا الہ الا اللہ، ایک ایمان، ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی کام بنانے والا ہے، حیات موت کا وہی مالک ہے، حالات اس کے ہاتھ میں ہیں، اچھے اور برے، تمام حالات صرف اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی دوسرا خالق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پر ایمان لاؤ، یہ دعوت ہے، اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرو۔ کون سا تعلق ہے؟ بندگی کا تعلق، اللہ سے بندگی کا تعلق ہے، ہم بندے ہیں، اس کی بندگی کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، یہ آخرت بننے کا پہلا سامان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ بھی اس چیز کو لے کر آئے، لوگوں سے فرماتے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ والے بن جاؤ، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے دنیا کی سلامتی ہے، آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کی سلامتی، مسافر یہ چاہتا ہے کہ صحیح سلامت پہنچ جاؤں، مسافر کیا چاہتا ہے کہ سفر ہے، صحیح سلامت سفر ہو جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں جب ایمان کی دعوت دیتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ تم ایمان لے آؤ، تم کلمے والے ہو گئے تو سلامت رہو گے، اسلم تسلم، ایمان لے آؤ، دین پر چلو تو کیا ہوگا کہ سلامت رہو گے۔ مسافر کو سلامتی چاہیے، گزرتے ہوئے رہنا تو ہے نہیں، جانا ہی ہے، تو بھائی دعا کرو میں صحیح سلامت پہنچ جاؤں، تو اس کے لیے بشارت دی کہ تم اللہ کے دین والے بن جاؤ تو دنیا میں سلامت رہو گے، اور آخرت میں کہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اسلم تسلم، بات مان لو، بات قبول کر لو، دین قبول کر لو کہ تم دنیا میں سلامت رہو، یہ سلامتی کا سامان ہے اللہ کا دین، کیونکہ دنیا سے گزرنا ہے تو مسافر یہی چاہتا ہے کہ میرا گزرنا صحیح سلامت ہو جائے، جہاں رہوں وہاں، جہاں پڑاؤ پڑے وہاں ہمیں صحیح سلامت، تو اس کی ضمانت کی کہ تم اللہ کا دین قبول کرو گے، چلو گے تو دنیا میں سلامتی آئے گی۔ بات یہی ہے کہ جب دین زندگیوں میں آئے گا تو سب سے پہلا انعام یہ ہوگا کہ سلامتی اور رحمت آئے گی دین کی وجہ سے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، بات مانو اللہ کی، بات مانو اس کے رسول کی تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے۔ رحمت کا جو سامان ہے وہ اللہ رسول کی بات مان کر کے چلنا ہے، حالات کے سدھرنے کا جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات مان کر کے دنیا سے چلے، بات نہ توڑے، حکم نہ چھوڑے، حکم نہ چھوڑے اور اللہ کی بات نہ توڑے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوگی کہ رحمت آنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ زندگی میں آئے کہ اسی سے سارے حالات بنیں گے، حالات اللہ بنائے گا، اور ذریعہ اس کا دیا ہے وہ دین دیا ہے،
دین سے میرے دوستو دنیا کی سلامتی ہے، بلکہ دنیا باقی رہے گی دین کی وجہ سے۔ یہ بھی سمجھنا ہے کہ اللہ دنیا کو باقی رکھے گا دین کی وجہ سے۔ حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ اتنی بڑی ضمانت دی ہے، ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، بس وہ اکیلا اللہ اللہ کہتا ہے، تو کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو باقی رکھے۔ ایک میرا نام لینے والا ہے، ایک کے نام لینے سے دنیا باقی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ہزاروں بندے نام لینے والے ہو جائیں گے تو ہاں کہ پھر دنیا میں خیر آ جائے گی۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری بات مانا کرو، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کے خیر لے کر آیا ہوں۔ یہ فرماتے تھے لوگ کہ میری بات مانا کرو۔ بعض لوگوں کو نام لے کر فرماتے او فلانے دیکھو میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں، میری بات مانا کرو۔ یہی بات ہے میرے دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں دنیا اور آخرت کی خیر رکھی۔